اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے. آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی دعا میں چل دیا، لیکن ایک مسلمان بھی مجھے شاید ایسا ملا ہو، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا آج تک جو افطار کے وقت ایک دم ڈوب کر دعا نہ کرتا ہو. ہر آدمی افطار کے وقت ایسا مگن ہوتا ہے دعا میں، چاہے وہ دکان پر بیٹھا ہو، چاہے اسٹال پر بیٹھا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، ایک دم بالکل مگن ہو کر افطار کے وقت دعا کرتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسی دعا نہیں مانگتا جتنی افطار کے وقت. وجہ کیا ہے بھئی؟ حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بھی بشارت ہے. جمعہ کی نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بشارت ہے. لیکن جو اس کی پوزیشن اور کیفیت افطار کے وقت دعا مانگنے کی ہوتی ہے، وہ کیفیت کسی وقت کی ہوتی ہی نہیں. چاہے عید ہو، ہاں روئے گا عرفات کے میدان میں، وہاں تھوڑا سا رو لیتا ہے اور پھر باہر نکل کے پھر جیسے حج ختم ہوا پھر واپس ویسا جیسا تھا. کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ ماشاء اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس کی بنتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اسے کانفیڈنس ہوتا ہے. اب کانفیڈنس کیا ہے؟ اس کو 100% یقین ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غلطی سے بھی میں نے ایک ڈراپ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں. اسے پورا کانفیڈنس ہوتا ہے ایک دانہ بھی میں حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں. اسے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی سے قربت نہیں کیا ہوں. تو یہ جو اللہ کے فرمان پر 100% جو اس نے عمل کیا ہے نا، یہ کانفیڈنس اس کے لیے دعا کی کانفیڈنس کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے جب میں نے یہ کیا ہے تو مجھے ملنا ہی چاہیے. تو میرا مولا بھی فرماتا ہے وہ افطار کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ مولا جانتا ہے کہ بندہ پیور کر رہا ہے. اچھا پھر روزے کی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے کیا فرمائی معلوم؟ ہر عبادت کا بدلہ رکھا گیا 70 سے لے کر 700 تک، اور بعض جگہوں بعض عمل کا بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. لیکن جب بات روزے کی آئی تو قربان جائیے میرے رب کی ارشاد پر. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا. اس لیے توجہ چاہوں گا میں آپ کو، کتنی اہم عبادت کا مہینہ آ رہا ہے. کسی عمل میں پیورٹی اتنی نہیں ہے جتنی روزے میں پیورٹی ہے. نماز کو پڑھتے لوگ دیکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوئے لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں لینے والا دیکھتا ہے. روزے کے بارے میں آپ جانے خدا جانے. وضو کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی آدمی پی لے، لیکن بندہ جانتا ہے خدا جانتا ہے. پھر اس کے علاوہ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی 11 مہینے تک اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کے لیے ٹائم نہیں چھوڑتا کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھے. لیکن اللہ سے رمضان میں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، مولا تو کہہ رہا ہے نا کھانا چھوڑ دوں، تیرے لیے کھانا چھوڑ دیا. تو فرما رہا ہے نا پانی پینا چھوڑ دوں، تیرے لیے پینا بھی چھوڑ دیا. تو چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنے بیوی سے قریب نہ ہوں روزے کی حالت میں، چل میں نے یہ بھی کر دیا. تو پھر میرا مولا راضی ہو کر فرماتا ہے بندہ تو ہو کر میری اتنی بات مانتا ہے، اب تو جو مانگے گا میں تجھے تیری بات مان لوں گا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان. پیور عبادت کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے. یہ پیور ہے ایک دم، اس میں کوئی ملاوٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، 100% پیور چیز ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جو خاص آج سمجھنے کی بات ہے وہ میں بات بتا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے چاند ہوتے ہی شیطان کہتے سرکش شیطان، جو بڑے بڑے شیطان ہیں نا، اللہ ان کو قید کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو عبادت میں ڈیفیکلٹیز نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی لوگ شیطنت کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بڑے بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، وہ خارجی شیطان ہیں، اور کچھ داخلی شیطان ہیں جن کو حمزات کہا جاتا ہے، وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں. اب اگر انسان ان داخلی شیطان کی شرارتوں کا شکار نہیں ہوتا تو وہ اپنے روزے کو خیریت سے گزار لیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں کے اندر گناہوں کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ گناہ کے بغیر اس کی زندگی گزر ہی نہیں پاتی. تو بڑے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی جو عادت خراب ہے وہ مقدس مہینے میں بھی وہ ان عادتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں، ڈریں وہ لوگ، گھبرائیں وہ لوگ
جو ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کرتے ہیں ان کو خود کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے بن چکے ہیں. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے فتویٰ، اگر رمضان المبارک کی راتوں میں پکچر دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے بارے میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ شیطان تو قید ہو گیا، تو ہم خود تو کہیں شیطان نہیں بن گئے. اور اگر کسی کی ایسی عادت اور ایسی زندگی بن چکی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہی اس کے حال پر رحم فرمائے. بہت بری پوزیشن اس کی ہے. اسے چاہیے کہ صدق دل سے توبہ کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس کو پورے دن شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا جس طریقے سے دل ہوتا ہے، انسان کے اندر دل ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہے. جب سے اس کا وجود ہوا تب سے دھڑکتا ہی رہتا ہے، اور یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو آدمی بند ہو جائے، ختم ہو جائے. دل کی کتنی اہمیت ہے آپ جانتے ہیں. قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے نا. مہینوں کا دل کون سا ہے؟ مہینوں کا دل رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک مہینے کا دل ہے. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست. جس کا رمضان درست اس کا پورا سال درست. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا تو 2 چیزیں نہ دیتا. پہلی چیز ماہ رمضان، اور دوسری چیز سورہ اخلاص. اب جو ماہ رمضان کی قدر کرے گا اللہ اسے عذاب سے بچا